اس لیے جو بھی اس طرح کے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں وہ یا تو اسلام اور قرآن کے ٹیچنگز کو جانتے نہیں. لیکن اس ٹاؤن کے سچویشنز خراب اس وقت ہوئے جب TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے کچھ ممبرز وہاں کے TLP انفلوئنشلز نے لوگوں کو اس وائلنٹ پروٹیسٹ میں شامل کرنے کے لیے مسجدوں سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیے. پورے واقعے میں جو لوگوں کے گھروں اور چرچ کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس میں لوگوں کا اراؤنڈ 67 ملین روپیز کا نقصان ہوا ہے. 16 اگست 2023 ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے ٹاؤن جڑا والا میں ایک انتہائی خوفناک اور دردناک واقعہ پیش آیا. سینکڑوں لوگوں کے ہجوم نے کرسچن کمیونٹی کے کئی چرچ اور کئی لوگوں کے گھروں کو جلا دیا. اس انسیڈنٹ کے پیش آنے کی وجہ اسلام کے ہولی بک قرآن اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ طور پر بلاسفمی یعنی بے حرمتی تھی. اصل میں اس پورے واقعے میں شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا تھا اور پاکستان میں اکثر ریلیجن کے بیس پر اس طرح کے واقعات کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کوسچنز کے آنسر جانیں گے ہم اس ویڈیو میں. لوکل سورسز کے مطابق ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا جو ٹاؤن ہے جڑا والا، وہاں پر سینما چوک کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو ایک گھر کے باہر قرآن کے کچھ جلے ہوئے پیجز ملے اور کچھ پیجز پر قرآن سے ریلیٹڈ کچھ بلیسفیمس ورڈز بھی لکھے ہوئے تھے. جس گھر کے باہر ان لوگوں کو یہ پیجز ملے تھے اس گھر میں 2 کرسچنز بھائی رہتے تھے. اس کے بعد وہاں کے کچھ ریلیجیس انفلوئنشلز نے لوگوں کو جمع کیا اور اسے قرآن کی بلاسفمی یعنی بے حرمتی کہہ کر پروٹیسٹ شروع کر دیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کوئی پیس پروٹیسٹ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا. اس پورے واقعے کا الزام وہاں کے لوگوں نے ان 2 بھائیوں پر لگا دیا اور یہ پروٹیسٹ دھیرے دھیرے توڑ پھوڑ میں بدلنے لگا. کچھ وقت کے بعد وہاں کا سچویشن انتہائی خوفناک اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. پہلے میڈیا رپورٹس کے مطابق وہاں کے لوگوں نے کرسچن کمیونٹی کے 5 چرچز اور کئی لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیا اور ریلیجیس انفلوئنشلز کی طرف سے لوگوں کو اس پروٹیسٹ میں شامل کرنے کے لیے وہاں کے مسجدوں سے باقاعدہ اناؤنسمنٹس کیے گئے. لیکن اس ٹاؤن کے سچویشنز خراب اس وقت ہوئے جب TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے کچھ ممبرز اس پروٹیسٹ کا حصہ بن گئے. اس پروٹیسٹ میں آپ TLP کے ممبرز کے نعروں کو صاف طور پر سن سکتے ہیں. جس کے بعد وہاں کے TLP انفلوئنشلز نے لوگوں کو اس وائلنٹ پروٹیسٹ میں شامل کرنے کے لیے مسجدوں سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیے. لوگوں کو اس پروٹیسٹ میں شامل کرنے کے لیے اکسایا گیا. انہیں یہ تانے دیے گئے کہ کیا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسے قرآن کی بے حرمتی دیکھ کر. حالانکہ قرآن کے اس بلاسفمی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، ان پیجز کو کس نے جلایا تھا، ابھی تک یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور الزام وہاں کے لوگوں کے مطابق ان 2 بھائیوں پر، ان 2 کرسچنز بھائیوں پر لگایا گیا. اس پورے وائلنٹ پروٹیسٹ میں موجود لوگ جب وہاں کے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے، ان کے چرچز کو آگ لگا رہے تھے، تو اس کے دوران سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے گھروں میں اور چرچز میں جو ویلیبل چیزیں اور آئٹمز پڑی ہوئی تھی انہیں چرایا گیا اور انہیں باقاعدہ لوٹا گیا. اس پورے خوفناک واقعے میں صرف ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس پورے واقعے میں جو لوگوں کے گھروں اور چرچ کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس میں لوگوں کا اراؤنڈ 67 ملین روپیز کا نقصان ہوا ہے. پنجاب کے IGP زاہد اختر زمان نے جب اس ایریا کو مانیٹر کیا تو اس پورے سچویشن پر قابو پانے کے لیے 3000 پولیس مین کو یہاں پر ڈپلوائے کیا اور مزید کنٹرول پانے کے لیے پیرا ملٹری رینجرز کو بھی بلایا گیا. ابھی کے لیے تو سچویشنز کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں بھاری نقصان کے بعد ہی سچویشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں کے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایک ناکامی ہے. موجودہ ٹائم کے جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی اس پورے واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور جڑا والا ٹاؤن میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں فائنینشیل ایڈ بھی دیا، یعنی جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں پر ہیڈ 2 ملین روپیز کا چیک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر، پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر، ان سب لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں اسٹیٹ کی طرف سے انصاف بھی ملے گا اور جو لوگ اس پورے وائلنٹ پروٹیسٹ میں انوالو تھے انہیں سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ ریلیجیس انفلوئنشل لوگوں نے بھی اس واقعے کو کنڈیم کیا اور مسلمز کی طرف سے اس وائلنس کے لیے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں سے معافی بھی مانگی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اس پورے واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے 10 JITs بنائی، یعنی جنرل انویسٹیگیشن ٹیمز، جن کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے اس پورے واقعے کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی تک کے فائنل رپورٹس کے مطابق تقریباً 22 چرچ کو جلایا گیا ہے اور 91 ہاؤسز کو جلایا گیا ہے اور جن 2 بھائیوں پر اس پورے بلاسفمی کا الزام تھا انہیں اریسٹ کر کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق اس
پورے وائلنس میں 600 سے زیادہ لوگ انوالو تھے، جن میں 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ خوفناک واقعہ دراصل کیوں ہوا، اس کے کیا وجوہات تھے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پاکستان میں ایسے ریلیجن کو بنیاد بنا کر ہمیشہ وائلنس دیکھنے کو ملتی ہے، جن میں اکثر ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسلام ہمیشہ ایک ایسے اسٹرانگ گورنمنٹ سسٹم پر زور دیتا ہے جس میں فیصلے قرآن کے مطابق کیے جائے، یعنی اگر کوئی کیس سامنے آتا ہو، پھر چاہے وہ کوئی بلاسفیمی کا کیس ہو یا کوئی مرڈر کیس ہو یا پھر کسی اور قسم کا کیس، تو اس طرح کے کیسز کا فیصلہ کورٹ کی طرف سے کیا جائے گا، یعنی کورٹ اس طرح کے کیسز میں انوالوڈ سسپیکٹس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور ان کے لیے جو بھی آؤٹ کم بنے گا وہ قرآن کے بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بلاسفیمی کا کیس سامنے آئے گا تو کورٹ اس کو سالو کرے گی، یعنی لوگوں کے وائلنس کے بجائے اس میں انوالوڈ سسپیکٹس کو کورٹ ہی سزا دے گی۔ اس لیے جو بھی اس طرح کے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں وہ یا تو اسلام اور قرآن کے ٹیچنگز کو جانتے نہیں یا پھر جان بوجھ کر اپنے گندے مفادات کے لیے معصوم لوگوں کو اور بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس طرح اس واقعے میں سینکڑوں لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا جن کا قرآن کے جلے ہوئے پیجز اور بلاسفیمی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔